اچھا ذاکرہ سیدہ سائرہ عابدی صاحبہ، ہمیں یہ بتائیے کہ ماں باپ مل کے اچھی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل تو بچے کی پرورش سیل فون کرتا ہے یا ڈاکومنٹری کرتی ہے یا نیٹ کرتا ہے یا گیمنگ زون کرتا ہے. بچے کی تربیت میں ماں باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے اور کس طرح سے ایک شرعی تقاضا ہے جس کو وہ پورا کرے؟ بچے کی تربیت کے حوالے سے آپ نے بڑا خوبصورت سوال مجھ سے پوچھا. میں کہنا چاہوں گی ہر چیز جو ہے نا وہ پری پلان چلتی ہے. آپ ایک دم سے کوئی کام ہو جائے یہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہر چیز کے پیچھے اس کی علت پوشیدہ ہوتی ہے. اس طریقے سے اگر ایک والدین یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے اولاد پلان کی جاتی تو اس سے پہلے ایک مرد کے لیے لازم یا اسی طرح سے ایک عورت کے لیے لازم کہ اگر وہ اپنی اولاد کو، میں آپ مثال دے رہی ہوں کہ ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کی اولاد عالم دین ہو تو یقیناً اس کو ایک ایسے جو شوہر ہے اس کا چناؤ کرنا پڑے گا کہ جس کا رجحان بھی دین کی طرف ہو. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بہترین ہو تو آپ نے اپنے جوڑے کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے. لہٰذا شادی سے پہلے کا چناؤ کہ وہ زوجہ جو ہے وہ دینی ہو تو پھر اولاد جو ہے بہترین ہوگی. یعنی کہ ماں اگر بہتر ہو، یعنی مثال دی جاتی ہے کہ ماں اگر فاطمہ تو زہرا ہو تو کتاب ہستی میں ہمیں حسن و حسین جیسی اولاد نظر آتی ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ قرآن میں ان خواتین کا بھی ذکر ہے، مثال دی جاتی ہے جیسے کہ زوجہ نوح ہے کہ اگر ماں اچھی نہ ہو تو اولاد کیسی ہوگی. جناب نوح کی اولاد جو ہے بیرا روی کی طرف گامزن نظر آتی تھی. تو سارا کا سارا ایک گھر کا جو نظام ہے وہ ماں باپ کے تعلقات پر، ماں باپ کی جو چال چلن ہے اس کے اوپر منحصر کرتا ہے. لیکن مرکز جو ہے وہ ذات عورت کی آتی ہے. اسی طریقے سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، خاندان معاشرے کی اکائی جو ہے خاندان ہوتی ہے. یعنی پورے معاشرے کی اکائی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یونٹ دیکھتے ہیں تو وہ خاندان ایک فیملی نظر آتی ہے. اور فیملی میں کون ہے مرکز؟ عورت. دیکھیں عورت اچھی ہوگی تو گھر کا نظام اچھا ہوگا. اسی طریقے سے ہم خالق پروردگار عالم کہتے ہیں نا، بہترین پلانٹ تو اللہ تعالیٰ ہے. وہ پروردگار عالم کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے رسول میں یہ زمانہ بناتا، یہ مکان نہ بناتا اگر تو نہ ہوتا. پھر کہا کہ اے رسول مرتضیٰ نہ ہوتے تو مصطفیٰ نہ ہوتے. میں نے آپ کو بنانے کے بعد آپ ہی کے نور سے مرتضیٰ کو بنایا. اور پھر کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو مرتضیٰ نہ ہوتے، کیونکہ فاطمہ کا جو شوہر ہے وہ مولا کائنات سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا. اسی طریقے سے کہا کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو مرتضیٰ نہ ہوتے. گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو مرتضیٰ نہ ہوتے، مرتضیٰ نہ ہوتے تو مصطفیٰ نہ ہوتا. پروردگار عالم نے اگر اپنی پہچان بھی کروانا چاہی تو کس سے کروانا چاہیے؟ ایک عورت کی ذات کو مرکز بنایا. اس طریقے سے گھر کو جب ہم بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز پلان کرنی، ایک بہترین اولاد ہمیں چاہیے، تو اس کا مرکز و محور ایک عورت کی سیرت ہی ہوتی ہے.